صدر ریاست کا جو عہدہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے آئینی طور پہ، اور اس وقت آزاد کشمیر کے اندر سیاسی طور پہ بہت پریشانی ہے، اور یہ پریشانی اور بے چینی اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے بچے، وہ بھی سراپا احتجاج اور باہر آ کے، اور پھر جو ہمارا کشمیری اوورسیز جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ لوگ بھی بہت پریشان ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ جب صدر ریاست سے ہم ملیں گے تو یہ چیزیں بھی ڈسکشن کا ہمارا موضوع تھی کہ جی لوگوں کے لیے، تو میں نے صدر صاحب کو یہ گزارش کی کہ جو بھی وہ رول ادا کر سک رہے ہوں، جو میرے ذمہ لگائیں گے ہم بھی انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے، اور جو ان کا رول ہے اس حوالے سے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی اس پریشانی کو، اس تکلیف کو کیسے دور کیا جا سکے، اس کے حوالے سے بھی بات چیت۔ ہم بھی دائیں بائیں سے یہ سنتے رہے اور سن رہے ہیں کہ جی کوئی پارٹی لانچ کی جا رہی ہے، اس کا کوئی کنسپٹ ہے کنگ کا یا کوئین کا۔ دیکھیے بنیادی طور پہ پارٹیاں جتنی بھی آپ لے کے آئیں یا بنا لیں، ہم چونکہ جب پاکستان تحریک انصاف کے بعد جو استحکام پارٹی ہے اس میں جب گئے تو وہ بھی بنیادی طور پہ آزاد کشمیر کے اندر ایک نئی پارٹی ہے، اور نئی پارٹی ہوگی اور وہ اپنا رول ادا کرے گی۔ پارٹیوں کے حوالے سے مطلب آئے روز بعض گشت تو آ رہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پارٹی بنانا اور پھر پارٹی چلانا اور اس پارٹی کے اندر جو بنیادی لوازمات ہیں، تو اس وقت جو آپ کے لوگ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کس کو ایسی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے یا کون ایسا پارلیمانی لیڈر ہو سکتا ہے، تو بہت سارے کوشچن مارکس ہیں۔ یقینی طور پہ صدر ریاست چونکہ وہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں ہمارے آزاد کشمیر کے، تو ان کے ساتھ ان تمام موضوعات کے اوپر بات ہوئی، لیکن اس وقت جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کے اندر جو ایک تماشا بن چکا ہے اس حوالے سے دیکھیں بنیادی اس وقت ہمارا مسئلہ وہاں پہ پارٹی نہیں ہے، ہمارے مسائل کہیں اور ہیں، ان کے ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس ہونے والے ہیں۔ تو پارٹی جو بھی بنائیں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ حضرت قبلہ کا ملبہ کون اٹھانے کو تیار ہوگا؟ جو انہوں نے ریاست کے لوگوں کے ساتھ کیا، جو انہوں نے جو پریشانی اور یہ ساری تکلیف کھڑی کی ہوئی ہے، لوگوں کی سبسڈیز کو اور لوگوں کو معطل کر کے بے شمار لوگ سسپینڈ ہو رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے، کسی کو نہیں پتا کون سے آرڈر آ رہا ہے، کون دے رہا ہے۔ کہیں پرنسپل سیکرٹری آرڈر جاری کر رہا ہے جس کا کبھی آرڈر کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہوتی، پرنسپل سیکرٹری کس کیپیسٹی میں جاری کرے گا؟ جو حضرت قبلہ چودھری انوار الحق صاحب ہیں، پارٹی چلا سکتے نہیں چلا سکتے، یہ آپ جو مطلب بڑے مایانات صحافی لوگ ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ابھی تک دیکھیں جو ڈائریکٹر جنرل ایڈمنسٹریشن جو ہوتا ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا، وہ نہ لگا سکے، پریس سیکرٹری نہ لگا سکے، پی آر او نہ اپوائنٹ کر سکے، تو جس کے ساتھ 2 کنسلٹنٹ یا ایڈوائزر کی پوسٹیں ہوتی تھی اسپیکر کے ساتھ، وہ ختم کر دی، تو بنیادی طور پر کنسیپٹ ہی نہیں ہے ان کو کہ یہ ہوتا کیا ہے، تو وہ پارٹی کیا چلائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے حوالے سے یقینی طور پہ وہ تمام امور کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے درمیان بھی یہی طے پایا کہ ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر آپس میں نوٹ ایکسچینج کرتے رہیں گے اور دیکھیں گے بیرسٹر صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، جو کہ سیاسی طور پہ بعض اوقات آپ کو کچھ سٹیپ لینے پڑتے ہیں، لیکن اس وقت میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی نئی پارٹی کی معاونت کرنے جا رہے ہیں یا اس کو لیڈ کریں گے، لیکن سیاست میں سارے آپشن کھلے ہوتے ہیں۔ ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، تو اب تو پچھلے 6 ماہ سے آپ کے سامنے ہے ریاست کی صورتحال، تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ 1947 سے لے کے چونکہ 56 تک ہمارے ملک میں آئین نہ تھا، اور آئین نہ ہونے کی وجہ سے آپ قرارداد مقاصد کے تحت آپ نے ملک کو گورن کیا۔ 58 کا جو مارشل لا تھا اس کے اندر جو نظریہ ضرورت یا لا آف نیسسٹی کے تحت ہم نے اس کو لیجیٹیمیٹ کیا، اور اس کے بعد کا پھر آپ کا جو 62 کا آئین ہے، پھر 73 کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ملک کو ایک ایسا آئین ملا کہ جو سب کا اس کے اوپر کنسنسس موجود تھا۔ میاں صاحب چونکہ 1981-82 سے پاکستان کی سیاست میں پہلے وہ پنجاب میں ایڈوائزر رہے، پھر فائنانس منسٹر رہے، پھر چیف منسٹر رہے، پھر تیسری دفعہ وفاق میں وہ پرائم منسٹر بنے ہمارے ملک کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جمہوری لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، یہ ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر حصہ لیں، تو میاں صاحب کو بھی اس کی آپشن ملنی چاہیے۔ اگر ہمارے ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اگر الیکشن ہوتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو بھی بالکل یہ ملنا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اسی طرح موقع ملنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جب عدالتوں میں کیس سب جوڈس ہوتے ہیں، تو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم گریز کریں، عدالتوں کو موقع دیتے ہیں کہ چونکہ بہت ساری چیزیں، چونکہ ہمارے ملکوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی، لیکن آزاد کشمیر کی عدلیہ اس وقت جس طرح کام کر رہی ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، حضرت قبلہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا اچھا فیصلہ تھا
پارٹیوں کے حوالے سے اس پہ ہم دیکھیں گے کہ جو پارٹی کا جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا بنیادی طور پہ، اگرچہ ہم تو مطلب دوسری جگہ پہ تھے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمیشہ پیچھے کی طرف جو فیصلہ ہوتا ہے اس پہ نہیں ہوتا، آپ آئندہ کے لیے کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر جو ہے نا مطلب بار ہے، بینچ ہے، ان کو آپس میں بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ ریاست کا جو جمہوری سیاسی سٹرکچر ہے وہ کیسے مضبوط ہو سکتا ہے، اور اس میں عدلیہ نے انتظام رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور آزاد کشمیر کے نہیں، پورے کشمیر کے لوگ جو ہیں، پھر جو باہر کا ڈائسپورا ہے، بلکہ پوری 24 کروڑ قوم کی جو توقعات ہیں اور امنگیں ہیں آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں کہ وہ نہ صرف چونکہ جتنے بھی فیصلہ جات ہوتے ہیں اس کو کشمیر کے حوالے سے، جنگ آزادی اور تکمیل پاکستان کے حوالے سے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے آئیں۔ وہ اس وقت گورنمنٹ کے حوالے سے میں نے کئی دفعہ کہا کہ ہماری آزاد کشمیر کی عدالتوں کو، مزید عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے کہ کیوں پورٹ فولیو نہیں دے رہے ہو، تم کون ہوتے ہو پورٹ فولیو اپنے پاس رکھنے والے۔ اس طرح کی بہت ساری جگہوں پہ اس حکومت کو آڑے ہاتھوں بھی نہیں بلکہ اس کو گاٹے سے پکڑا جا سکتا تھا، لیکن یہ چیزیں مطلب ریاست کے اس کے اندر ہے کہ حضرت قبلہ کو لوگ تاریخ میں کیسے یاد کریں گے۔ عرب لیگ کو، OIC کو، اور جتنے ہیومن رائٹس چیمپئنز ہیں، اور اقوام متحدہ کو، سیکورٹی کونسل کو، اور سیکورٹی کونسل کے جو 5 مستقل ممبرز ہیں، ان کو بڑا اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ اپنا وجود کھوتا جا رہا ہے، اور پیلسٹائن کے اوپر جو اس وقت اسرائیل کی بربریت ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں، یہ ہم سب کے لیے آزمائش ہے۔ ہمارا جو دل ہے وہ خون کے آنسر ہوتا ہے، جس طرح کا ظلم وہاں پہ بچوں پہ، عورتوں پہ یہ کیا جا رہا ہے، چونکہ ایک ریئلٹی ہے جس کو تسلیم نہ کرنا۔ یہ غزہ کی پٹی، یہ غزہ کی نارتھ، یہ غزہ کی جنوب، یہ غزہ کی ایسٹ، یہ غزہ کی ویسٹ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیلیوں کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر اگر آپ نے اپنا مقدر کا کچھ سوچا ہے تو آپ پہلے دوسروں کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اس بربریت اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وحشت اور دہشت کے ساتھ نہ تو وہ بچ سکتے ہیں، نہ لیجیٹیمیٹ ہو سکتے ہیں، نہ رول کر سکتے ہیں۔ اس میں دنیا کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ ہم ہر موقع پہ انشاءاللہ اپنا رول ادا کریں گے۔